الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تمام جسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک مرد و بالغ ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری پیغمبر صافی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جماعت، دور حاضر میں جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہے اور کچھ مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کے نااہلیوں کی وجہ سے اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے جرائم کو بڑے شدید طور سے کچلا ہے. اگر کوئی مسلمان چوری کر لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام چوری سکھاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی چوری کرے
یا کوئی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں سختی کے ساتھ. چوری جیسے جرم کو سختی کے ساتھ دبا دیا گیا. کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے اسلام کے دامن میں آنے کے بعد. ایسا لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اسلام کا. کوئی مسلمان اگر شراب پیے اور وہ کوئی حرکت کرے تو کہتے ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح تم دنگا پھیلاؤ اور پورے علاقے کو تکلیف میں ڈال دو. غلط ہے. اسلام نے تو شراب نوشی کو سختی سے پابندی کی ہے, اس پر سختی سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا, یہ تمام چیزیں اس شیطان کی پیروی ہیں, یہ شیطان کا کام ہے. اسلام کہاں شراب پینا سکھلاتا ہے, چوری سکھلاتا ہے؟ کوئی مسلمان اگر زناکاری کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام دوسرے کی لڑکیوں کو ریپ کرنے, زنا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. غلط ہے میرے بھائیوں. آپ قرآن کو اٹھائیے. جو لوگ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, دین اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, وہی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ الزانی والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. اگر کوئی زانی مرد ہے یا زانیہ عورت ہے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے, 100 کوڑے اسے مارے جائیں. اگر شادی شدہ ہے تو انہیں رجم کر دیا جائے, مار دیا جائے, تاکہ یہ برائی ماننے ہی نہ پائے. اسلام کو زناکاری, چوری, شراب نوشی اور دنیا میں جتنے جرائم پائے جاتے ہیں سب کی بڑی سختی سے تردید کرتا ہے اور ان کی جڑوں کو بھی سامنے کاٹ دیا ہے. کہتے ہیں مسلمان بہت جذباتی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور سختی کا معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے یہاں لڑکی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے, جبکہ اسلام نے آپ کو سکھلایا ہے, درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے. اسلام سے زیادہ کسی بھی مذہب نے معافی کی تعلیم دی نہیں گئی ہے. آپ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کی ترغیب کی ہے, مسلمانوں کو معاف کرنے کی طرف ابھارا ہے, درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ لفظ اب قرآن میں استعمال ہوا ہے. لفظ اب عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کا معنی ہے درگزر کرنا, انتقام طاقت کے باوجود بھی نہ لینا, معاف کر دینا, بدلا نہ لینا. اب اس کا معنی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات جو بیان کی ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ مومنین درگزر سے کام لیتے ہیں. مومنین جن کے دل میں ایمان ہوگا, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا, دین شریعت پر عامل ہوں گے, وہ لوگ کبھی بھی سختی سے تندی سے کام نہیں لے سکتے ہیں, بلکہ ہمیشہ درگزر سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو لوگ تنگحالی میں اور خوشحالی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ مومنین کی صفات ہیں. اور غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. آپ پوری انسانیت کے سردار ہیں, اسلام کے رہبر ہیں, اور جو کچھ تعلیمات آپ نے دی ہے وہی اسلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہے, یہ اور بات ہے. لیکن اسلام اگر کسی کو دیکھنا ہے تو سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دیکھے اسلام کیا چیز ہے. اسلام مذہب ایسا ہے, اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس جائے. آپ نے پوری زندگی پر گزر سے کام لیا ہے, کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا,
ایک مرتبہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی ہے، ایک بدو شخص آیا، ایک جاہل آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوے اطہر میں گلے میں چادر ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ نشان پڑ گیا، آپ کی آنکھیں باہر آ گئی، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ مانگنے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اگر ہم سے کوئی اس طرح مانگ لے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے کان کے نیچے دیں گے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے مانگنے کا؟ تمہیں مانگنا ہے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر کہو، ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس نے گلے میں چادر ڈالی اور کھینچا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر نشان پڑ گیا اور آپ کی آنکھیں باہر آ گئی۔ وہی الفاظ کہہ رہا تھا اور کھینچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتفاق ہوا، اس نے چھوڑا تو اس کی طرف آپ نے مڑ کر دیکھا، اور جب اس کی طرف آپ مڑے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہتے ہیں اسلام آپ کو نہیں سکھاتا ہے، مسلمان جذباتی ہوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں مسلمان جذباتی ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، انہیں نہیں سمجھا ہے، وہ مسلمان جذباتی ہے، وہ مسلمان اسلام کو نہیں جانتا ہے، اس لیے اس راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اب ادھر گزر تھا، اگر کوئی سختی کرتا تو اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، سخت دھوپ تھی، ایک جگہ آپ نے پڑھا ڈالا، ہو سکتا ہے ہمارے جو یہاں بچے بیٹھے ہیں انہوں نے مکتب کی کتاب میں پڑھا ہو، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ کی تلوار لے کر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا ایک شخص برنا تلوار کے ساتھ ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اے محمد، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیمت والے پیغمبر، آپ نے بڑے اطمینان سے کہا میری حفاظت میرا رب کرنے والا ہے، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، چھوٹ گئی، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کی سینے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کون بچائے گا؟ بھائی تقاضا تو یہی ہے کہ اس نے تکلیف دی ہے، اسے تکلیف دیا جائے۔ وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا، اسے بھی قتل کیا جائے۔ وہ مارنے کے ارادے سے آیا تھا، مارا جائے اسے۔ اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اسے بھی تکلیف دی جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور آپ نے یہی تعلیم امت کو دی ہے۔ اس آدمی سے آپ نے کہا تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کیا کہا کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، آپ نے اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے بھائی یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہ عجیب دور چل رہا ہے مسلمانوں، افسوس ہے، افسوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام کی جو بدنامی دنیا میں ہو رہی ہے ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارا کردار مشکوک ہو گیا ہے، ہم ان لفظیات میں ان بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کام کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارا کام کسی
شخص کو چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا وہ تکلیف دینا نہیں ہے. ہم ہر معاملے میں ساتھ رہیں گے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن آج مسلمانوں، کچھ مسلمانوں کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، ان کی وجہ سے پورا اسلام، دین اسلام بدنام کیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں غور سے سن لو، آپ کی وجہ سے، آپ کے غلط حرکتوں کی وجہ سے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اس کے سب سے بڑی ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کو ہم نے بس کچھ ڈال دیا ہے. آج مسلمان کی جو حرکتیں ہیں وہ سب غیروں کے سامنے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ گئے ہوئے مسلمان ہو گئے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک انگریز آیا اور اس نے کہا میں مسلمانوں کے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کے علاقے میں جا کر کچھ چیزیں جاننا چاہتا ہوں. کہاں ملیں گے مسلمان کہاں ملیں گے؟ تو ایک آدمی نے اس کی رہنمائی کس طرح کی. افسوس دیکھیے، اس آدمی کی، اس انگریز کی رہنمائی ایک آدمی نے کی. کہا جس جگہ سب سے زیادہ غلاظت ہو، جس جگہ سب سے زیادہ گندگی ہو، وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے. یہ ہماری شناخت ہو گئی ہے کہ جس جگہ زیادہ گندگی ہو وہاں مسلمان بستے ہیں. نعوذ باللہ. جبکہ اسلام تو سب سے زیادہ پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے. یہی حرکتیں ہیں، یہی عادتیں ہماری ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا نام ہو رہا ہے. جبکہ اسلام صاف ستھرا ہے، اسلام کی تعلیمات صاف ستھری ہیں، اور اسلام میں سب سے زیادہ رحم و کرم کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، جب آپ مکہ کی زندگی میں تھے، آپ کتنا ستایا گئے، بے انتہا آپ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے. آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے ساتھیوں کی زندگی اذیت کر دی گئی، جینا محال کر دیا گیا. لیکن کبھی بھی آپ نے کسی سے بدلا، مکی زندگی کبھی بھی آپ نے کسی سے بدلا نہیں لیا. عورتیں، مکے کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، اور آپ کا چلنا تو بند کر دیا تھا، لیکن کبھی آپ نے معاوضہ نہیں کیا. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو نظم کیا ہے. اس نے کہا ہے قریشی عورتیں کاٹے بیا بانوں سے لاتی تھی، گزر گاہے ہوئے گلزار وحدت میں بھی چھاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھی، ڈنڈے اٹھاتی تھی، مگر وہ بہت جد و صفا خاموش رہتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہتا تھا، دعائیں خیر کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں پریشان ہوئے، مکہ والوں نے آپ کی زندگی لذیذ کر دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں آپ نے سوچا یہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے، دین بتائیں گے، اسلام بتائیں گے، اور شانتی کا درس دیں گے، پھر وہ قبول کر لیں گے. لیکن جب آپ طائف پہنچے تو مکہ والوں سے بھی زیادہ بدتر ان کا سلوک تھا. اتنی سخت چوٹ پہنچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون سے تر بتر ہو گیا. وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے نوخیز لڑکوں کو، نوجوانوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا. وہ آپ کو پتھر مارتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو اذیت، اتنی اذیت دی گئی، پورا جسم خون سے تر بتر تھا، پورا جسم. آپ کے غلام حضرت زید اٹھا کر لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ کے سامنے دو فرشتے موجود تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے ہم دونوں کو بھیجا ہے، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ان طائف کے مدینوں کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیش کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نصف نابود کر دیا جائے. آپ کے ساتھ اس طرح تکلیف ہو جائے آپ کو. مسلمانوں، اگر ہمارے ساتھ وہ صورت ہو جائے، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی بدتمیزی کر جائے، تو کیا ہم بھی وہی کریں گے جو اللہ کے نبی کرتے تھے؟ ہم تو چھوٹی باتوں پر ابھر پڑتے ہیں،
سچ ہوا وہ کئی دو سگے بھائیوں کا تھا اور چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کا کیس تھا. سال پوری زندگی بڑھاپے تک مقدمہ لڑتے رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی کو طائف والوں نے بے انتہا تکلیف پہنچائی. پورا جسم خون سے کا بدن ہے, آپ بے ہوش ہیں. ہوش آیا تو فرشتوں نے کہا حکم ہو تو ان پہاڑیوں کو, ان طائف والوں کو ختم کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے. اللہ کے نبی کا جواب سنیے, کتنا پیارا جواب. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. فرشتوں, یہ اصلاح نہیں سزا دی جائے, یہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں ہے. دعا کی اللہ سے مارنے والوں کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں, جنہوں نے اذیت پہنچائی ہے, جنہوں نے ہاتھ پیر توڑے ہیں, خون بہایا ہے, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. الہی تو ان وکیلوں کو ہدایت دے دے, یہ ہمیں جانتی نہیں ہے, یہ مجھ کو پہچانتی نہیں ہے میں کون ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ درگزر تھا. اب ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. مسلمانوں اپنا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے اپنا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے؟ اور نہیں بنایا ہے تو یقینی طور سے ہم ذلیل و خوار ہوں گے. اگر نبی کی ایک بات بھی ہم نے چھوڑ دی تو ذلیل ہو جائیں گے. اس کی مثال غزوہ احد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو دوسری جنگ ہوئی ہے, آپ نے جبل رحمہ پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہاں سے کسی بھی حال میں نہیں کرنا. یہی تو ہے نا, کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں کر سکتے ہو, چاہے ہماری شکست ہو یا ہم فتح حاصل کر لیں. جب صحابہ کرام نے دیکھا, 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ ہماری فتح ہو گئی ہے, ہم جیت گئے ہیں, جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی, انہوں نے نافرمانی کی, انسنی کر دی. ایک بات سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. مسلمان فتح یاب تھے, اب شکست خوردہ ہو گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک بات, صرف ایک بات انہوں نے چھوڑ دی تھی. تو مسلمانوں, ایک بات چھوڑنے کی سزا فتح ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. ہم کتنی سنتوں کو حل کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے. ہمارا اپنا کردار کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو حرام خوری کر رہے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو نشہ آور چیزیں کھا رہے ہیں. اسلام سکھاتا ہے نشہ آور چیزوں کے کھانے کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. ہم دھڑنے سے پان کھا رہے ہیں, اس میں تمباکو کھا رہے ہیں. ہم دھڑنے سے اور ایسی چیزیں جو نشہ آور ہیں استعمال کر رہے ہیں. ایسے ایسے کام ہم کر رہے ہیں جس سے جانور بھی دن کھا جائے اور اس کے بعد ہمارا رونا ہے کہ ہماری کوئی تعلیم نہیں آسمان سے کہاں سے تعلیم ہوگی. ایک غلطی پر, ایک نافرمانی پر اتنی بڑی سزا, پوری زندگی اگر نافرمانیوں میں ہماری ہے تو ہمیں تو اس سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو در سکھلایا ہے اور آپ نے پوری امت کو یہی تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں, آج غیروں کو جو موقع مل رہا ہے کہ مسلمان سڑکوں پر آ جاتے ہیں, ہمارے اندر وہ چھمتا نہیں رہا, ہمارے اندر درگزر کرنے کا حادثہ نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, ادھر سے حضرت بلال آ رہے تھے. حضرت بلال کو حضرت ابو ذر نے دیکھ کر کہا یا ابن الاسود, اے کالے کلوٹے کے بیٹے, اے کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال کی بات بہت ناگوار گزری. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی, ابو ذر نے مجھے اس طرح بات کہی ہے. اتنا سننا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آ گیا. آپ نے حضرت ابو ذر کو بلایا, کہا ابو ذر کیا تم نے بلال کو اس طرح بات کہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کہی ہے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر, ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے,
حضرت ابو ذر سمجھ گئے کہ اللہ کے جو غصہ ہو گئے ہیں، راستے میں آئے اور وہ لے کے گئے، کہا ہے بلال آپ میرے سینے سے گزر جاؤ، لوگوں کے سامنے بڑے چوراہے پر لے گئے، کہا بلال میرے سینے پر اپنا پیدا کرے تاکہ میرے اندر جو تکبر ہے، اعراض ہے اور گھمنڈ ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت بلال نے انہیں معاف کر دیا، کہا میں نے آپ سے انتخاب نہیں ہوگا۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ عفو کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ عفو سے کام لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام کریں، معاف کر دیا کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخش دے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے؟ یعنی اگر آپ معافی سے کام لیں گے تو اللہ کے یہاں بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی، بہت خوبصورت محلات۔ آپ نے پوچھا جبرائیل اس مکان کے وکیل کون ہیں، اس میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی جو غصے کو پی جاتے ہیں اور در ادھر کر کے معاف کر دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ان لوگوں کا یہ گھر ہے۔ پتا چلا کہ جو لوگ دنیا میں در ادھر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ابھی سے مہمانی تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے بڑے بڑے محلات تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ معافی اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپناتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا مالدار شخص، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا تھا۔ وہ لوگوں کو قرض پر پیسے دیا کرتا تھا، جو بھی آتا مانگنے مجھے پاس چاہیے، مجھے ضرورت ہے، وہ دے دیا کرتا تھا سب کو، اور غلام کر بھی دیتا تھا کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے اللہ نے مجھے مال دیا لے جاؤ۔ لیکن وہ گنہگار بہت زیادہ تھا، وہ ایمان والا ضرور تھا لیکن گناہوں میں لگ پر تھا۔ اس کی یہ نیکی بہت ہی عظیم تھی کہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے خادموں سے، اپنے بیٹوں سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ کسی بھی قرضدار سے سختی نہیں کرنا، کسی بھی قرضدار سے سختی نہیں کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ قرضداروں کو معاف کر دینا، قرضداروں کو معاف کر دینا، ہو سکتا ہے میرا رب اس نیکی کے بدلے مجھے معاف کر دے۔ حدیث کا الفاظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرضدار جو قرض لوگوں کو بانٹتا تھا، اس مالدار شخص کو اس کی اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ معافی کرنے سے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں نصیب ہوگی جو لوگ معاف کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن ضرور آپ پڑھیں۔ آپ قرآن سے دور ہیں اسی لیے سب بلائیں ہم پڑھیں۔ قرآن کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو دل کو سکون ملے گا۔ دوسری چیز جو سب سے اہم چیز کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور ہمیں قرآن کی تعلیمات انسان بنا دیں گی۔ قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو سچی معنوں میں، صحیح معنوں میں ہم انسان بن جائیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، غالباً آپ کے غلام کا بھائی تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر آپ عدل سے کام نہیں لیتے ہو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جس سے بڑا عادل پیغمبروں کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا عادل بہت زیادہ مشہور ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ اگر اس دنیا میں دوبارہ عمر آ جاتے ہیں تو پوری دنیا میں امن و آشتی ہوگی، سلامتی ہوگی، ہر جگہ سکون ہی سکون ہوگا۔ عدل کا یہ عالم تھا
کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. اس عمر کے بارے میں وہ آدمی کہہ رہا ہے عمر آپ عدل سے کام نہیں لیتے ہیں. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, اس لیے غصہ آیا تو جھوٹ کہہ رہا تھا. جب دیکھا آپ کے غلام نے, حضرت عمر کے غلام نے دیکھا کہ امیر المومنین کو غصہ آ گیا ہے, اس نے بھانپ لیا. پہلے کے غلاموں کو بھی قرآن آتا تھا, کتنی عجیب بات ہے, پہلے کے غلاموں کو بھی قرآن آتا تھا, وہ بھی قرآن پر مہارت رکھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. اس غلام نے بھانپ لیا اور فوراً صحابہ کی عادت تھی کہ جب قرآن کی کوئی بات آ جاتی تو فوراً رجوع کر لیتے تھے. اس غلام نے کہا امیر المومنین میں نے قرآن پڑھا ہے, خود العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تو معافی کا حکم دیا ہے اور جاہلوں سے اعراض کا حکم دیا ہے. حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوڑی سہارا لے کر آئی, آپ کے جسم پر گر گیا, آپ کے جسم پر گر گیا. غصے کی بات تھی لیکن اس نے فوراً کیا کہا, وہ لوڑی تھی. اتنی عجیب بات ہے, آزاد لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہے, وہ لوڑی تھی گھر کی. اس نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف بھی کر دیا اور اسے آزاد کر دیا, کہا تم آزاد ہو. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی سختی کرے, برا برتاؤ کرے اور طاقت تمہارے پاس قوت ہو, اس کے باوجود تم اسے معاف کر دو. اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. آج دنیا میں ہمارے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیوں, ہم سب کو قرآن سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سب کرنے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بحال کر دے گا, ہم پھر سے باوقار بن جائیں گے. ایک شعر میں آپ پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسلمان کی حالت کیا ہوتی ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. آج زمانہ اسلام کی تعلیمات سننے اور اس کو سمجھنے کے لیے تڑپ رہا ہے, لیکن ہم مسلمان نہ دینی تعلیم کو جانتے ہیں نہ لوگوں کو دینی تعلیم پہنچاتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ آپ ادھر سے کام لیں, قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق دے, اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے اس ملک کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے, اللہ مسلمانوں کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ دنیا کی جس حصے میں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ ان کی جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى